آج سے صدیوں پہلے کی بات ہے۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے 3 بیٹے تھے اور اب پھر ملکہ امید سے تھی۔ ایک دن بادشاہ نے ملکہ سے کہا، اس دفعہ بھی لڑکا پیدا ہونا چاہیے۔ پھر اس نے غصہ بھری نظروں سے ملکہ کی طرف دیکھا اور بولا، اگر تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو میں 3 بیٹوں کو قتل کرا دوں گا۔ بادشاہ کی یہ عجیب و غریب بات سن کر ملکہ بہت پریشان ہوئی۔ یہ اس کے اپنے بس کی بات تو تھی نہیں جو وہ اپنی مرضی سے لڑکا جن دیتی، لیکن وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتی تھی کہ بادشاہ بہت ضدی ہے، وہ اپنی کہی ہوئی بات ضرور کر گزرے گا۔ وہ بیچاری سوچ میں پڑ گئی، اگر لڑکا پیدا نہ ہوا تو؟ اگر اس دفعہ لڑکی پیدا ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ جوں جوں دن بیت رہے تھے، ملکہ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، مگر وہ کرتی بھی تو کیا کرتی؟ آخر جب ولادت کے دن قریب آ گئے تو اس نے 3 بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں اپنی پریشانی کی وجہ بتا دی۔ بیٹوں نے یہ بات سنی تو وہ بھی بہت گھبرائے۔ ان کو بھی معلوم تھا کہ بادشاہ کا کہا پورا ہوتا ہے، وہ جو کہتا ہے اسے کر کے دکھاتا ہے، لیکن اس سلسلے میں وہ بھی کیا کر سکتے تھے؟ ان کی ماں نے کافی دیر سوچ بچار کرنے کے بعد بیٹوں سے کہا، اب صرف ایک ہی صورت ہے۔ وہ صورت کیا ہے ماں؟ ہمیں بھی بتاؤ۔ 3 بیٹے ایک زبان ہو کر پوچھنے لگے۔ اس پر ملکہ نے بتایا، اب صرف ایک ہی صورت ہے کہ تم 3 شہر سے نکل کر جنگل میں چلے جاؤ اور وہاں کسی ایسی جگہ چھپ کر بیٹھ جاؤ جہاں سے محل نظر آتا رہے۔ اگر میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو میں محل پر سیاہ کپڑا لہرا دوں گی، تم اسے دیکھ کر سمجھ جانا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے اور یہاں بھولے سے بھی لوٹ کر نہ آنا، اور اگر لڑکا ہوا تو میں سرخ رنگ کا کپڑا لہرا دوں گی، تم اسے دیکھ کر سمجھ لینا کہ تمہارا بھائی پیدا ہوا ہے اور واپس چلے آنا۔ ماں کی یہ تجویز انہیں پسند آئی۔ جان بچانے کا اب یہی ایک راستہ تھا۔ وہ بولے، ہاں ماں، تم ٹھیک کہتی ہو، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ان 3 نے کچھ ضروری سامان لیا، اپنی گزر بسر کے لیے جس قدر مال و متاع لے جا سکتے تھے اسے باندھا، اور جب رات ہو گئی تو اپنی ماں سے رخصت ہو کر چپکے سے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات کے اندھیرے میں لوگوں کی نظروں سے چھپتے چھپاتے وہ شہر سے باہر آ گئے اور چلتے چلاتے جنگل میں پہنچ گئے۔ جنگل میں انہوں نے ایک ایسی جگہ تلاش کی جہاں سے ان کی ماں کا محل دکھائی دیتا تھا۔ وہاں انہوں نے ادھر ادھر سے لکڑیاں کاٹ کر اور گھاس پھوس اکٹھا کر کے ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنا لی اور جوں توں کر کے اس میں رہنے لگے۔ 3 روزانہ صبح اٹھ کر ماں کے محل کی طرف نظریں گاڑ دیتے کہ دیکھیں کون سے رنگ کا کپڑا لہراتا ہے، مگر جب وہاں انہیں کوئی کپڑا دکھائی نہ دیتا تو وہ مایوس ہو جاتے۔ اس طرح وہ 3 جنگل میں آس کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ایک روز اچانک انہوں نے دیکھا تو محل کی چھت پر سیاہ رنگ کا کپڑا لہرا رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ ان کی بہن پیدا ہوئی ہے اور اب وہ واپس گھر نہیں جا سکتے، اگر گئے تو قتل کر دیے جائیں گے۔ اب انہیں اسی طرح ادھر ادھر زندگی بسر کرنا پڑے گی۔ وہ 3 جنگل میں اور دور تک اندر چلے گئے تاکہ ان تک کوئی نہ پہنچ سکے، اور اس طرح اب وہ گھنے جنگل میں ایک کٹیا بنا کر رہنے لگے تھے۔ دن گزرتے گئے اور وقت بادشاہ کی بیٹی کی طرح آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ شہزادی بچپن کے کھلونے چھوڑ کر جوانی کے خوابوں سے کھیلنے لگی۔ ایک روز اس نے اپنی ماں سے دریافت کیا، ماں، میں نے سنا ہے میرے بھائی بھی تھے، کیا یہ سچ ہے؟ اس کی بڑی تمنا تھی کہ اس کا بھی کوئی بھائی ہو، اور اس کی ماں بھی اس کی اس خواہش سے اچھی طرح واقف تھی، لیکن وہ اس کی پیدائش پر ہی بادشاہ سے کہہ چکی تھی کہ 3 شہزادے نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ اب اگر وہ ان کے متعلق کچھ بتائے تو بیٹوں کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی جان کی بھی خیر نہیں تھی، اس لیے اس نے بیٹی سے بھی جھوٹ کہہ دیا، نہیں بیٹی، تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ ماں کا جواب سن کر شہزادی خاموش ہو گئی اور اپنے باغ میں سیر کرنے چلی گئی۔ اس کا باغ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا، ہزاروں قسم کے پھول ہر طرف جھوم رہے تھے۔ دراصل اسے پھولوں سے بہت پیار تھا، اس لیے طرح طرح کے پھول اس کے باغ میں لگوائے گئے تھے، مگر اس وقت بھائی کا خیال آنے سے وہ اداس ہو گئی تھی۔ وہ اسی طرح سوچ میں کھوئی ہوئی اداس سی بیٹھی تھی کہ اتنے میں وہاں ایک بڑھیا آئی۔ اس نے شہزادی سے پوچھا،
اے شہزادی، تمہارا باغ اس قدر خوبصورت اور ہرا بھرا ہے، پھر تم اداس کیوں ہو؟ شہزادی نے جواب دیا، نہیں، میں اداس تو نہیں ہوں۔ لیکن بڑھیا کہنے لگی، تم جھوٹ کہہ رہی ہو، تم اداس ہو اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم اداس کیوں ہو۔ پھر اس نے شہزادی کی نظروں سے نظریں ملاتے ہوئے کہا، تمہارے باغ میں ہر قسم کے پھول ہیں، لیکن سورج مکھی کا پھول نہیں ہے، اور اسی لیے اس وقت تم اداس ہو۔ واقعی شہزادی کے باغ میں سورج مکھی کا پھول نہیں تھا۔ اس نے دل میں سوچا، خدا جانے سورج مکھی کا پھول کس قدر خوبصورت ہوگا، معلوم نہیں وہ کیسا ہوتا ہوگا۔ وہ بڑھیا سے پوچھنے لگی، سورج مکھی پھول میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ جواب میں بڑھیا نے بتایا، سورج مکھی کا پھول سورج کی طرح چمکتا ہے اور اس کی چمک دور دور تک جاتی ہے۔ بڑھیا نے اسے یہ بھی بتایا کہ کوئی مرد سورج مکھی کے پھول کی چمک برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مرد غلطی سے اسے ہاتھ لگا دے تو وہ ہنس بن جاتا ہے، لیکن عورت اسے ہاتھ لگا لے تو اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ بڑھیا کی یہ عجیب و غریب بات سن کر شہزادی بہت حیران ہوئی۔ اس کے لیے یہ بات جس قدر نئی تھی، اس سے کہیں زیادہ دلچسپ بھی تھی۔ وہ بڑھیا سے کہنے لگی، میں اپنے باغ میں سورج مکھی کا پھول ضرور لگاؤں گی، مجھے بتاؤ یہ پھول کہاں سے ملتا ہے؟ بڑھیا نے اسے سورج مکھی کے پھول کا پتہ بتایا اور ساتھ ہی تاکید بھی کی، ایک بات یاد رکھنا، اگر کسی مرد نے اس پھول کو ہاتھ لگا دیا تو وہ ہنس بن جائے گا، اور پھر جب تک اس کی بہن 12 برس تک چپ برت نہ رکھے گی وہ پھر سے آدمی کے روپ میں نہیں آئے گا۔ ان 12 برس میں اگر وہ ایک لفظ بھی منہ سے بولے گی تو اس کا برت ٹوٹ جائے گا۔ بڑھیا یہ بات کہہ کر چلی گئی اور شہزادی سورج مکھی کے پھول کے بارے میں سوچنے لگی۔ پھر چند ہی روز بعد اس نے بڑھیا کے بتائے ہوئے پتے پر خادم بھیج کر سورج مکھی کا پودا منگوا لیا اور اسے اپنے باغ میں لگا دیا۔ جب اس پودے پر خوبصورت پھول کھلے تو اس کے باغ کی رونق اور بھی بڑھ گئی۔ شہزادی خوش تھی کہ اب کوئی پھول ایسا نہیں جو اس کے باغ میں نہ ہو۔ ایک روز شہزادی نے پھر اپنی ماں سے دریافت کیا، ماں، مجھے سچ سچ بتاؤ، میرا کوئی بھائی ہے یا نہیں؟ اس کی ماں نے پھر اسے باتوں میں ٹالنا چاہا، لیکن شہزادی اپنی ضد پر اڑ گئی۔ اس نے کہا، اگر تم مجھے سچ سچ نہیں بتاؤ گی تو میں زہر کھا لوں گی۔ یہ سن کر ملکہ نے کہا، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ یہ بات بادشاہ سلامت کو نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ شہزادی نے اس سے وعدہ کیا، ماں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس بات کا کسی سے بھی ذکر نہیں کروں گی۔ عہد لینے کے بعد ملکہ نے اسے پوری بات بتا دی کہ کس طرح اس کی پیدائش کے موقع پر بادشاہ نے بیٹا پیدا ہونے کی شرط لگائی تھی، کس طرح اس نے تینوں بیٹوں کی جان بچانے کی خاطر انہیں جنگل میں بھیج دیا، اور پھر جب وہ پیدا ہوئی تو کس طرح محل پر سیاہ کپڑا لہرا دیا تاکہ وہ واپس نہ آئیں۔ یہ سب کچھ بتانے کے بعد اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، خدا جانے اب تمہارے بھائی بیچارے کس حال میں ہیں۔ پوری کہانی سن کر شہزادی کے دل میں بھائیوں کی محبت اور بھی جاگ اٹھی۔ اس نے سوچا، جن بھائیوں نے محض میرے لیے اتنی مصیبتیں جھیلی ہیں، میں انہیں ضرور تلاش کروں گی۔ اگر میں پیدا نہ ہوتی تو ان بیچاروں کو یہ دکھ نہ جھیلنا پڑتے۔ اس نے اپنی ماں سے دریافت کیا، ماں، اب میرے بھائی کہاں ہوں گے؟ ماں نے جواب دیا، بیٹی، اس وقت تو وہ اس سامنے والے جنگل میں گئے تھے، لیکن اس بات کو عرصہ بیت چکا ہے، اب وہ نہ جانے کہاں ہوں گے۔ شہزادی نے اپنے دل میں عہد کیا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے بھائیوں کو ضرور ڈھونڈے گی۔ وہ اکیلی ان کی تلاش میں جائے گی، چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ وہ کئی دن تک اس ادھیڑ بن میں رہی۔ آخر ایک روز صبح سویرے، جبکہ محل میں ابھی چاروں طرف خاموشی اور سناٹا تھا، وہ چپکے سے اٹھی اور اس جنگل کی طرف چل دی جدھر اس کے بھائی گئے تھے۔ چلتے وقت اس نے اپنے باغ میں سے ایک سورج مکھی کا پھول بھی توڑ لیا جو اسے بہت زیادہ پسند تھا۔ شہزادی شہر سے نکل کر جنگل کی طرف چلنے لگی۔ وہ دن بھر ایک انجانے راستے پر چلتی رہی، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ چلتے چلتے اس کے پاؤں دکھنے لگے اور وہ تھکن سے چور ہو گئی۔
मगर उसने फिर भी हिम्मत ना हारी और आगे बढ़ती रही। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा बढ़ने लगा। अचानक उसने देखा कि उसके हाथ में पकड़े हुए सूरजमुखी के फूल में से रोशनी निकल निकल कर चारों तरफ फैल रही है। चुनाचे वो उसकी रोशनी में चलती रही, क्योंकि अब वो रोशनी में आसानी से रास्ता देख सकती थी। खौफ से उसका दिल धड़क रहा था। वो डर रही थी कि इतने में उसे एक कुटिया दिखाई दी। उसने दिल में सोचा, क्यों न यहाँ रात बसर कर लूं, सुबह फिर अपना सफर शुरू करूंगी। ये सोचकर वो कुटिया के करीब चली गई। उसे इस बात पर ताज्जुब भी हो रहा था कि इस घने जंगल में कुटिया बनाकर कौन रहता है। जब वो उस कुटिया के पास पहुंची तो उसने देखा उसका दरवाजा बंद था और अंदर से रोशनी छिन छिन कर बाहर आ रही थी। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक नौजवान बाहर निकला और दरवाजे पर एक खूबसूरत लड़की को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, तुम कौन हो और इस वक्त जंगल में क्या लेने आई हो? जवाब में शहजादी बोली, मैं एक शहजादी हूं। ये सुनकर नौजवान ने और भी ताज्जुब से पूछा, ऐ शहजादी, तुम पर क्या मुसीबत आ पड़ी है जो इस खौफनाक जंगल में मारी मारी फिर रही हो? शहजादी ने जवाब दिया, मैं अपने भाइयों की तलाश में निकली हूं। फिर उसने वो पूरी कहानी सुनाई जो उसकी मां ने उसे बताई थी। नौजवान उसकी रोदात सुनकर कहने लगा, मैं ही तुम्हारा भाई हूं और दूसरे दोनों बड़े भाई अभी जंगल से वापस आने वाले हैं। भाई का नाम सुनकर शहजादे खुशी में बेताब होकर आगे बढ़ी ही थी कि नौजवान बोला, मगर हम तीनों भाइयों ने आपस में यह तय कर रखा है कि जिस लड़की को भी देखेंगे उसे फौरन कत्ल कर देंगे, क्योंकि एक लड़की ही की वजह से हम पर यह मुसीबत आई है। ना तुम पैदा होती और ना हम महल से निकाले जाते। ये कहकर उसने उसे कत्ल करना चाहा, लेकिन बहन की मोहब्बत ने उसका हाथ रोक लिया। दिल में खून का रिश्ता जाग पड़ा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके हाथ पांव शल हो गए हों। उसने अपनी तलवार एक तरफ फेंक दी और शहजादी से बोला, बहन, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन बड़े भाई आएंगे तो वो नहीं मानेंगे, वो तुम्हें देखते ही कत्ल कर देंगे। उसके बाद उसने 2-3 लम्हे सोचकर कहा, आओ मैं तुम्हें कुटिया के उस कोने में छुपा देता हूं ताकि वो तुम्हें देख ना सकें। इतना कहकर उसने शहजादी को कुटिया के कोने में घास फूस के नीचे छिपा गया और खुद यूं बैठ गया जैसे वहां कोई आया ही ना हो। चंद ही लम्हों बाद उसके दोनों भाई भी आ गए जो खाने के लिए फल फुलेरी लेने गए थे। जब वो दोनों आराम से बैठ गए तो छोटा भाई डरते डरते बोला, मैं तुम दोनों का छोटा भाई हूं। मैंने आज तक तुम दोनों से कोई बात नहीं कही, लेकिन आज मैं एक बात कहूंगा जो हर सूरत में मानना होगी। दोनों भाइयों ने जवाब दिया, ऐसी कौन सी बात है, हम तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हैं। इस पर छोटे भाई ने कहा, मगर पहले मुझे इस बात का अहद दो कि जो मैं कहूंगा वो करोगे। दोनों भाइयों ने उसे अहद दिया और फिर बोले, अच्छा अब बताओ वो क्या बात है। छोटा भाई बोला, आज यहाँ एक लड़की आई थी, वो हम तीनों की सगी बहन है। ये सुनते ही दोनों बड़े भाई गुस्से में कहने लगे, बहन हो या कोई और, वो लड़की है और हम उसे जरूर कत्ल करेंगे। जवाब में छोटे भाई ने उन्हें उनका अहद याद दिलाते हुए कहा, याद रखो तुम दोनों ने मुझे कॉल दिया है। वाकई उन्होंने कॉल दिया था। वो दोनों खामोश हो गए और फिर कहने लगे, अच्छा हमारी बहन को बुलाओ, हम तुमसे वादा करते हैं कि उसे कुछ नहीं कहेंगे। उधर घास फूस में छिपी हुई शहजादी ये सब बातें सुन रही थी। जो ही उसने देखा कि दोनों भाइयों ने उसे कत्ल ना करने का अहद दिया है तो वो झट से निकलकर सामने आ गई। उसका सामने आना था कि भाइयों के दिल में बहन की मोहब्बत जाग पड़ी और दोनों उससे लिपट गए। इसके बाद उन्होंने अपनी बहन से कहा, अब तुम हमारे ही पास रहो, हम जंगल से खाने पीने का सामान ले आया करेंगे और तुम उसे पकाया करना। शहजादी तो पहले ही यही चाहती थी कि अपने भाइयों के पास रहे। वो खुश हो गई और खुशी में शाही महलों का सारा ऐशो आराम भी भूल गई। फिर उसने जल्दी से घास फूस में छिपाया हुआ सूरजमुखी का फूल निकालकर भाइयों से कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। फूल की रोशनी सारी कुटिया में फैल रही थी। जब भाइयों ने ये अजीबोगरीब फूल देखा तो वो तीनों जल्दी से आगे बढ़े और उन्होंने उसे छू लिया। फूल का छूना था कि आन की आन में वो तीनों हंस बन गए और देखते ही देखते वहां से उड़ गए। शहजादी बहुत पछताई। वो खुशी में बुढ़िया की ये बात भूल गई थी कि इसे छूने से मर्द हंस बन जाएगा, मगर अब क्या कर सकती थी, होनी होके रहती है। उसने भाई पाकर अपनी गलती से दोबारा खो दिए थे।
अब ना तो वो अपने घर वापस जा सकती थी और ना अकेली वहां रह सकती थी। घर जाए तो किस मुंह से, और तन्हा जंगल में रहे तो कैसे। अचानक उसे उस बुढ़िया की बात याद आ गई जिसने उसे सूरजमुखी के फूल का पता दिया था और कहा था कि अगर कोई मर्द फूल छूने से हंस बन जाए तो उसकी बहन 12 बरस तक चुप व्रत रखे। इस तरह वो दोबारा हंस से इंसान के रूप में आ जाएगा। ये बात याद आते ही उसने 12 बरस का चुप व्रत रख लिया और उसी कुटिया में रहने लगी। शहजादी रोजाना जंगल में घूम घाम कर अपने लिए थोड़ी बहुत फल फुलेरी ले आती और उसे खाकर पेट भर लेती। उसके तीनों भाई हर रोज हंसों की सूरत में वहां आते, कुछ देर इधर उधर बैठते और अपनी बहन को देखकर दोबारा उड़ जाते। इस तरह वक्त और शहजादी की उम्र दोनों दबे पांव गुजर रहे थे। अब शहजादी को चुप व्रत रखे हुए कई बरस गुजर चुके थे और 12 बरस पूरे होने में चंद ही माह बाकी थे। करना खुदा का ऐसा हुआ कि एक रोज किसी दूसरे मुल्क का बादशाह शिकार खिलते हुए भटक गया और रास्ता भूलकर चलता चलाता इधर आ निकला। शाम का वक्त था और वो थका हुआ भी था। उसने जब वहां एक कुटिया देखी तो दिल में सोचा, क्यों ना रात यहां बसर कर लूं, सुबह रास्ता तलाश कर लूंगा। वो अपने घोड़े से उतरा और आगे बढ़कर कुटिया का दरवाजा खटखटाया। कोई अंदर है तो दरवाजा खोले। अधर शहजादी बेचारी आवाज का जवाब नहीं दे सकती थी। अगर वो बोल पड़ती तो उसका 12 साल का व्रत टूट जाता। वो खामोशी से उठी और उठकर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बादशाह अपने सामने एक हसीन और जमील लड़की देखकर हक्का बच्चा रह गया। उसके वहमो गुमान में भी ये बात ना आ सकती थी कि जंगल में बनी हुई कुटिया में इस कदर हसीन और जमील लड़की रह रही होगी। चंद लम्हों के लिए तो उसकी समझ में कुछ भी ना आया। फिर उसने शहजादी से पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या करती हो? लेकिन शहजादी ने उसके सवाल का कोई जवाब ना दिया। वो खामोश खड़ी थी। ये देखकर बादशाह और भी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, मैं रास्ता भटक गया हूं, क्या मैं यहां रात गुजार सकता हूं? शहजादी पहले की तरह इस दफा भी खामोश रही। वो बोले तो कैसे बोले। अधर बादशाह ने अपने दिल में सोचा, शायद मुझसे शर्मा रही है, इसलिए कहने लगा, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। जब इस बार भी शहजादी ने कोई जवाब ना दिया तो बादशाह ने अपने आप से कहा, रात तो काट लूं, सुबह देखा जाएगा। उसने अपने घोड़ा एक तरफ बांध दिया और खुद कुटिया के एक कोने में पड़ के लेट गया। वो थका हारा तो था ही, जूं ही लेटा उसे नींद ने आ लिया। बादशाह का ख्याल था, हो सकता है इस लड़की के साथ कोई मर्द भी रहता हो, क्योंकि इस तरह जंगल में किसी लड़की का तन्हा रहना एक नामुमकिन सी बात थी। लेकिन जब सुबह हो गई और उसने देखा वहां कोई मर्द नहीं आया तो वो और भी हैरान हुआ। उसने शहजादी से कहा, तुम मेरे साथ चलो, यहां इस कुटिया में अपनी जवानी क्यों खत्म कर रही हो? शहजादी ने अब भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो बादशाह की बात सुनकर बहुत घबराई। अगर बोलती है तो भाई हंस के हंसी रह जाएंगे और अगर नहीं बोलती तो बादशाह उसे अपने साथ ले जाएगा। उसने दिल से कहा, अगर मेरे भाई फिर से इंसान के रूप में आ जाएं तो मैं समझूंगी मुझे सब कुछ मिल गया। चुनाचे वो खामोश रही। उसे इस तरह चुप देखकर बादशाह बोला, मैं बादशाह हूं, मैं तुम्हें शानदार महलों में रखूंगा। मगर जवाब में तो एक ही चुप थी। जब वो इस बार भी ना बोली तो बादशाह ने उसे जबरदस्ती अपने साथ घोड़े पर बिठा लिया। शहजादी मजबूर थी, ना कुछ कह सकती थी और ना कुछ कर सकती थी। लेकिन उसने एक काम किया और वो ये कि चलते वक्त एक कपड़े में बहुत सा सूखा धनिया ले लिया और जब बादशाह उसे अपने साथ लेकर चल दिया तो वो उससे आंख बचाकर रास्ते में जगह जगह थोड़ा थोड़ा धनिया गिराती गई। बादशाह के ख्याल में भी ये बात ना आ सकती थी कि उसके साथ बैठी हुई लड़की रास्ते में धनिया गिराती जा रही है और ये कि धनिया गिराने का मकसद क्या हो सकता है। उधर जब दूसरे रोज हस्बे मामूल शहजादी के तीनों भाई हंसों की सूरत में आए तो उन्होंने देखा आज उनकी बहन वहां मौजूद नहीं थी। पहले तो वो इधर उधर देखते रहे, फिर कुटिया में जाकर झांका मगर वो भी खाली थी। तीनों सोचने लगे, शायद जंगल में कुछ खाने पीने के लिए लेने गई हो, और ये सोचकर वो उसका इंतजार करने लगे। लेकिन जब वो इंतजार करते करते थक गए और सुबह से शाम होने को आई तो वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने उड़कर जंगल में उसे तलाश किया और जब उसका कहीं पता न चला तो मायूस होकर लौट गए।
وہ دوسرے روز آئے اور انہیں آج بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح اب وہ روزانہ آتے اور اپنی بہن کا انتظار کرتے، اسے جنگل میں ڈھونڈتے، دور دور تک تلاش کرتے، لیکن جب ان کی بہن انہیں کہیں دکھائی نہ دیتی تو ان کی مایوسی میں اور اضافہ ہو جاتا۔ وہ سوچتے، اب کیا کریں؟ بہن کو کہاں تلاش کریں؟ خدا جانے وہ کہاں چلی گئی؟ ایک روز وہ مایوس ہو کر واپس جانے کے لیے اڑنے ہی والے تھے کہ انہوں نے دیکھا ایک طرف ہرا دھنیا قطار کی صورت میں اگا ہوا تھا۔ اگا ہوا یہ دھنیا کٹیا سے شروع ہو کر جنگل کی طرف چلا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر ایک بھائی بولا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری بہن نے یہ اپنی نشانی بتانے کے لیے لگایا ہو؟ اس پر دوسرے بھائی بھی بولے، ہمارا بھی یہی خیال ہے، ورنہ اس جنگل میں دھنیا اگنے کا کیا مقصد؟ چنانچہ وہ تینوں اگے ہوئے دھنیے کی سیدھ میں اڑنے لگے۔ جس راستے سے شہزادی گئی تھی اس راستے کے ساتھ ساتھ دھنیا اگا ہوا تھا، اور اس دھنیے کو دیکھ دیکھ کر تینوں بھائی اڑتے جا رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ دھنیا باقاعدہ ایک راستے کے ساتھ اگا ہوا ہے اور کہیں ختم نہیں ہوتا، تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ان کی بہن اپنی نشانی چھوڑتی گئی ہے تاکہ بھائی اس کا پتہ چلا سکیں۔ وہ تینوں اڑتے رہے یہاں تک کہ ایک شہر میں پہنچ گئے۔ شہر کے باہر ایک محل سے تھوڑی دور سامنے جا کر اگا ہوا دھنیا ختم ہو گیا تھا۔ انہوں نے سوچا، ہو نہ ہو ہماری بہن اسی محل میں ہے، یقیناً اسے کوئی زبردستی لے آیا ہے۔ اس محل کے بالکل سامنے ایک بہت بڑا درخت تھا۔ وہ اس پر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اگر ہماری بہن اس محل میں ہوگی تو کبھی نہ کبھی تو ضرور دکھائی دے گی۔ ادھر شہزادی کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میرے بھائی میری تلاش میں اڑتے اڑتے ادھر آ نکلیں۔ وہ اس خیال میں محل کی چھت پر گھوم رہی تھی کہ اچانک اس نے دیکھا سامنے والے بڑے درخت پر 3 ہنس بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تو میرے بھائی معلوم ہوتے ہیں، اس کے دل نے گواہی دی۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سر سے اتار کر فضا میں اس طرح لہرایا جیسے انہیں بلا رہی ہو۔ جو ہی ہنسوں کی نظر اپنی بہن پر پڑی، وہ اڑ کر محل کی چھت پر آ گئے اور اپنی بہن کے قدموں میں لوٹنے لگے۔ شہزادی نے تینوں بھائیوں کو گلے سے لگایا اور جی بھر کے پیار کیا۔ پھر وہ نیچے جا کر سچے موتیوں سے بھری ہوئی تشتری لائی اور وہ موتی اپنے بھائیوں کے آگے رکھ دیے۔ تینوں ہنسوں کو بھوک تو لگی رہی تھی، انہوں نے جی بھر کے موتی کھائے، تھوڑی دیر اپنی بہن کے پاس بیٹھے اور پھر اڑ گئے۔ اب یہ ان کا روز معمول بن گیا تھا۔ وہ روزانہ محل کی چھت پر آتے جہاں ان کی بہن بہت پہلے ہی سے سچے موتیوں سے بھری ہوئی تشتری لیے ہوتی۔ تینوں موتی کھاتے، تھوڑی دیر ٹھہرتے اور پھر اڑ جاتے۔ دن گزرتے گئے۔ اس دوران بادشاہ نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح شہزادی کوئی بات کرے، مگر اس نے زبان سے ایک لفظ ادا نہ کیا۔ وہ سارا دن خاموش اور چپ چاپ پڑی رہتی تھی۔ بادشاہ بڑا پریشان تھا، کیا کرے، اسے کیسے بلوائے، اس کے نہ بولنے کی کیا وجہ ہے؟ گونگی ہے تو کچھ آواز تو نکال ہی سکتی ہے۔ اس میں شہزادی کو بلوانے کے لیے طرح طرح کے جتن کر دیکھے، لیکن سب بیکار۔ شہزادی کو نہ بولنا تھا اور نہ بولی۔ بھلا وہ اپنی خوشی کے لیے اپنے بھائیوں کی زندگی کیسے برباد کر سکتی تھی جو محض اس کی غلطی سے ہنس بن گئے تھے؟ اور پھر اب تو 12 سال کے چپ برت کی مدت پوری ہونے میں بھی چند ہی روز باقی رہ گئے تھے۔ ایک روز ایک کنیز کو اس بات کی کھوج ہوئی کہ شہزادی روزانہ سچے موتیوں سے بھری ہوئی تشتری محل کی چھت پر لے جاتی ہے۔ آخر وہ ان کا کیا کرتی ہے؟ ضرور اس میں کوئی راز ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے وہ دبے پاؤں شہزادی کے پیچھے پیچھے ہولی اور محل کی چھت پر پہنچ کر ایک طرف چھپ گئی۔ اس نے دیکھا کہ محل کی چھت پر جانے کے بعد شہزادی نے اپنا دوپٹہ فضا میں لہرایا اور اس کے ساتھ ہی سامنے والے درخت پر بیٹھے ہوئے 3 ہنس اڑ کر اس کے پاس آ گئے۔ اس نے ہنسوں کو پیار کیا، پھر موتیوں سے بھری ہوئی تشتری ان کے آگے رکھ دی اور ہنس موتی چگنے کے بعد اڑ گئے۔ کنیز کے لیے یہ بات انوکھی بھی تھی اور حیرت انگیز بھی۔ وہ اسی وقت بھاگی بھاگی بادشاہ کے پاس گئی اور جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ سب کہہ سنایا۔ اس کے بعد وہ ہاتھ باندھ کر بولی، جہاں پناہ، اگر اس کنیز کی گستاخی معاف کی جائے تو ایک بات عرض کرے۔ بادشاہ بولا، ہاں ضرور کہو وہ بات۔ اس پر کنیز کہنے لگی، علی جا، اس کنیز کا خیال تو یہ ہے کہ شہزادی عورت نہیں، کوئی راکشس ہے جس نے عورت کا روپ بدلا ہوا ہے۔
इसलिए उसके इशारे पर परिंदे भी आ जाते हैं। बादशाह खुद अपनी जगह बहुत मुताज्जब था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात क्यों कर मुमकिन है। तो क्या फिर कनीज झूठ बोल रही है? ये भी नामुमकिन था। एक कनीज की ये मजाल कैसे हो सकती है कि वो बादशाह के सामने झूठ बोले। उसने कनीज से कहा, माँ बदौलत, जब तक ये सब कुछ अपनी आंखों से न देख लें यकीन नहीं कर सकते। कनीज ने हाथ बांधकर अर्ज किया, हजूर, कल अपनी आंखों से देख सकते हैं। दूसरे रोज कनीज शहजादी की ताक में रही और जो ही वो सच्चे मोतियों से भरी हुई तश्तरी लेकर महल की छत पर जाने लगी, उसने बादशाह को खबर कर दी। चुनाचे बादशाह कनीज के साथ दबे पांव महल की छत पर पहुंच गया और वहां छुपकर एक तरफ बैठ गया। शहजादी ने मामूल के मुताबिक अपना दुपट्टा सर से उतारकर फिजा में लहराया। उसके साथ ही सामने दरख्त पर बैठे हुए 3 हंस उड़कर उसके पास आ गए। उसने पहले उन्हें गोद में लेकर प्यार किया और फिर मोतियों से भरी हुई तश्तरी उनके आगे रख दी। हंसों ने मोती खाए और इसके बाद उड़ गए। बादशाह ये सारा माजरा देख देखकर हैरान था। कनीज ने उसे जो कुछ बताया था वो लफ्ज ब लफ्ज सही था। उसने अपनी सारी जिंदगी में इस कदर अजीबो गरीब और हैरतनाक वाकया कभी नहीं देखा था। उसके दिल में ये बात घर कर गई कि हो ना हो ये लड़की जरूर कोई राक्षस है जिसने औरत का बहरूप भरा हुआ है। इसलिए ये जंगल में अकेली रहती थी और ये तीनों हंस भी यकीनन राक्षस हैं जो हंसों का रूप धारे हुए हैं। इस रोज बादशाह ने शहजादी से इस बारे में पूछने की बहुत कोशिश की। वो इस राज को जानना चाहता था, लेकिन शहजादी को तो बोलना ही नहीं था, इसलिए उसने कोई जवाब ना दिया। आखिर जब बादशाह तंग आ गया तो उसने कहा, अगर तुमने जुबान न खोली तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। मगर शहजादी पर इस धमकी का भी कोई असर ना हुआ। वो बदस्तूर चुप साधे रही। ये देखकर बादशाह को और भी गुस्सा आया। वो कुछ घबराया हुआ भी था। उसने सोचा, इस लड़की को कत्ल कर देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो ये मेरे लिए या मेरी बादशाही के लिए किसी मुसीबत का सबब बन जाए। चुनाचे अब वो इसके कत्ल करने की तरकीबें सोचने लगा। बहुत सोच विचार के बाद उसने वजीर को हुक्म दिया, एक भूखा शेर लाया जाए और कल शहजादी को खुले मैदान में इसके आगे डाल दिया जाए। इसके साथ ही उसने वजीर से यह भी कहा, इस सिलसिले में शहर भर में डूंडी पटवा दी जाए कि हर शख्स आकर ये मंजर अपनी आंखों से देखे। माँ बदौलत खुद भी ये तमाशा देखेंगे। बादशाह के हुक्म की देर थी। उसी वक्त शहर में डूंडी पटवा दी गई और फिर दूसरे रोज मुकर्ररा वक्त पर लोग जोक दर जोक मैदान में जमा होने लगे। खुले मैदान में शहजादी के हाथ पांव बांधकर उसे छोड़ दिया गया। इस वक्त वहां तमाशाइयों के ठट लगे हुए थे। दूसरी तरफ तीनों हंस रोज की तरह आकर दरख्त पर बैठ गए और अपनी बहन का इंतजार करने लगे ताकि वो छत पर आए और उन्हें मोती खिलाए। लेकिन जब उन्हें इंतजार करते करते बहुत देर हो गई और उनकी बहन छत पर न आई तो वो कुछ परेशान होकर सोचने लगे, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कहीं ऐसा न हो हमारी बहन पर कोई मुसीबत आ गई हो, चलो चल के देखते हैं। वो तीनों दरख्त से उड़कर महल के ऊपर चक्कर लगाने लगे कि शायद कहीं शहजादी नजर आ जाए, मगर वो कहीं दिखाई न दी। जब वो वहां से मायूस हो गए तो उड़ते उड़ते शहर का चक्कर लगाने लगे। अचानक उन्होंने देखा तो एक मैदान में बेशुमार लोग जमा थे। एक तरफ बादशाह और वजीर बैठे थे और मैदान के दरमियान उनकी बहन थी जिसके हाथ पांव बंधे हुए थे। उसके करीब ही एक बड़ा सा पिंजरा था जिसमें बंद एक शेर धाड़ रहा था। सिर्फ पिंजरा खुलने की देर थी। छोटा भाई बोला, हमारी बहन शेर के आगे डाली जा रही है, उसे बचाने की कोई तरकीब सोचो, हमें जल्द कुछ करना चाहिए। दूसरे दोनों ने कहा और वो ऊपर उठते हुए तरकीबें सोचने लगे। उधर जूं ही उस कनीज की हंसों पर नजर पड़ी तो उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, देखिए वही राक्षस उसे बचाने के लिए आ गए हैं। इस पर बादशाह एक कहकहा लगाकर बोला, घबराओ नहीं, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। उसके साथ ही उसने हुक्म दिया, शेर का पिंजरा खोल दिया जाए। उस वक्त शेर का पिंजरा खोल दिया गया और पिंजरा खुलते ही शेर धाड़ता हुआ शहजादी की तरफ लपका। लेकिन अभी चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि तीनों हंस बिजली की सी तेजी से शेर पर झपटे और आनन फानन में उसकी दोनों आंखें निकालकर उसे अंधा कर दिया। शेर दर्द के मारे धाड़ने लगा और कुछ न दिखने के सबब इधर उधर भागने लगा, जिससे लोगों में भगदड़ मच गई।
بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے پکا یقین ہو گیا کہ یقیناً شہزادی اور یہ تینوں ہنس راکشس ہیں۔ شیر کو دوبارہ پنجرے میں بند کر کے شہزادی کو محل میں پہنچا دیا گیا۔ بادشاہ نے ایک بار پھر کوشش کی کہ کسی طرح شہزادی کوئی بات کرے، لیکن اس نے ایک لفظ تک زبان سے نہ نکالا۔ جب وہ کسی طرح بات کرنے پر آمادہ نہ ہوئی تو بادشاہ غصے میں بولا، اچھا میں کل دیکھوں گا تجھے راکشس موت سے کیسے بچاتے ہیں۔ دوسرے روز بادشاہ کے حکم سے ایک نہایت زہریلا ناگ منگوایا گیا اور خادموں سے کہا گیا، شہزادی کو کھلے میدان میں ستون سے باندھ کر ناگ چھوڑ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے یہ بھی حکم دیا، آج بھی شہر میں ڈونڈی پٹوا دی جائے کہ ہر شخص یہ منظر دیکھنے کے لیے آئے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق پھر شہر میں ڈونڈی پٹوا دی گئی اور لوگ مقررہ وقت پر کھلے میدان میں جمع ہونے لگے۔ دوسری طرف اس روز بھی تینوں ہنس محل کے سامنے والے درخت پر آ کر بیٹھ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی بہن کی مصیبت ختم ہو چکی ہے، لیکن جب وہ انتظار کے باوجود چھت پر نہ آئی تو انہیں فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے دل میں سوچا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج بھی ہماری بہن کسی مصیبت میں گرفتار ہو۔ یہ سوچ کر وہ تینوں درخت سے اڑ کر شہر کا چکر لگاتے ہوئے اس میدان کے اوپر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کل کی طرح آج بھی بے شمار لوگ میدان میں اکٹھے تھے۔ درمیان میں ایک ستون کے ساتھ ان کی بہن بندھی ہوئی تھی اور اس کے پاس ہی ایک ٹوکرا رکھا ہوا تھا۔ ان کا اندیشہ درست نکلا تھا، ان کی بہن آج پھر مصیبت میں تھی۔ وہ تینوں وہیں فضا میں چکر کاٹنے لگے۔ جب سب لوگ میدان میں جمع ہو گئے تو بادشاہ نے حکم دیا، ٹوکرے پر سے ڈھکنا اٹھا دیا جائے۔ جوں ہی ٹوکرے پر سے ڈھکنا اٹھایا گیا، ایک نہایت زہریلا ناگ پھنکارتا ہوا باہر نکل آیا اور آہستہ آہستہ شہزادی کی طرف بڑھنے لگا۔ ادھر ہنسوں نے جب اسے آگے بڑھتے دیکھا تو انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اس پر ٹوٹ پڑے۔ کسی نے اس کی آنکھ پر چونچ ماری، کسی نے دم کو چھلنی کر دیا اور کسی نے سر پر حملہ کر دیا۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے ناگ لہو لہان ہو کر تڑپنے لگا اور پھر تڑپ تڑپ کر وہیں جان دے دی۔ بادشاہ، امیر، وزیر اور دوسرے تمام لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ہر شخص اپنی جگہ حیران تھا کہ یہ قصہ کیا ہے، یہ تین ہنس کون ہیں، اس لڑکی سے ان کا کیا تعلق ہے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ تھا جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر بادشاہ کے حکم سے شہزادی کو پھر محل میں پہنچا دیا گیا اور اس کی موت کا نیا سامان تیار کیا جانے لگا۔ اس رات بادشاہ دیر تک یہ سوچتا رہا کہ اب کس طرح اس لڑکی کو ختم کیا جائے۔ آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے حکم دیا، ایک لوہے کا ستون بنا کر اسے آگ میں سرخ کیا جائے اور پھر اس کے ساتھ شہزادی کو باندھ دیا جائے۔ اس طرح وہ خود بخود ہلاک ہو جائے گی۔ اس حکم کے ساتھ ہی اس نے پھر کہا، آج پھر شہر بھر میں ڈونڈی پٹوا دی جائے کہ ہر شخص میدان میں آ کر یہ تماشا دیکھے۔ بادشاہ یہ حکم دے کر اپنی جگہ خوش بھی تھا اور مطمئن بھی کہ اس دفعہ اس کی ترکیب ضرور کامیاب ہوگی اور شہزادی موت کے منہ میں پہنچ جائے گی۔ دوسری طرف اس روز بھی تینوں ہنس معمول کے مطابق محل کے سامنے درخت پر آ کر بیٹھ گئے اور اپنی بہن کے انتظار میں گھڑیاں گننے لگے تاکہ وہ محل کی چھت پر آ کر اپنا دوپٹہ لہرائے اور وہ اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہن آج پھر چھت پر نہیں آئی تو وہ سمجھ گئے کہ ابھی ہماری بہن کی مصیبتیں ختم نہیں ہوئیں، وہ آج کسی نئی مصیبت میں گرفتار ہے۔ وہ تینوں درخت سے اڑے اور شہر کا چکر لگاتے ہوئے اس میدان کے اوپر پہنچ گئے جہاں آج پھر ان گنت لوگ موجود تھے۔ انہوں نے ذرا نیچی اڑان سے قریب جا کر دیکھا تو وہاں ایک لوہے کا ستون تھا جو اس وقت آگ کی طرح دہک رہا تھا اور اس سے کچھ ہی فاصلے پر چند سپاہی ان کی بہن کو پکڑے کھڑے تھے۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور وہ غم سے نڈھال دکھائی دے رہی تھی۔ ادھر بہن نے بھی دیکھ لیا تھا، اس کے بھائی آ گئے ہیں اور بادشاہ بھی تینوں ہنسوں کو میدان پر چکر لگاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا لگا کر بڑے غور سے کہا، اب دیکھتا ہوں یہ اسے کیسے بچاتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے خادموں کو حکم دیا، شہزادی کو ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے تاکہ یہ تڑپ تڑپ کر جان دے دے۔ بادشاہ کے حکم کی دیر تھی۔ خادم شہزادی کو لیے ہوئے دہکتے ہوئے ستون کی طرف بڑھنے لگے۔
ہر شخص یہ سمجھ چکا تھا کہ اب شہزادی کا زندہ بچنا ناممکن ہے، آج موت ہی اس کا مقدر ہے۔ تمام تماشائی اس کی موت کے منتظر تھے اور اوپر تینوں ہنس بے بسی سے چکر لگا رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے اب کیا کریں، اپنی بہن کو کیسے بچائیں؟ ان کی بہن موت کے منہ میں جا رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے جب یہ جان لیا کہ اب بہن کو بچانے کی کوئی سبیل نہیں تو آپس میں کہنے لگے، آج ہماری بہن کی موت یقینی ہے، کیوں نہ ایک بار اس کو قریب جا کر دیکھ لیں۔ یہ ارادہ کر کے انہوں نے اپنی پرواز نیچی سے نیچی کر دی، پھر اڑتے اڑتے اپنی بہن کے قدموں میں جا گرے اور پیار سے اس کے پاؤں سے لپٹ گئے۔ کرنا خدا کا دیکھیے کہ عین اس وقت شہزادی کو چپ برت رکھے ہوئے 12 سال پورے ہو چکے تھے۔ اس نے سورج مکھی کے پھول کو چھو کر ہنس بننے اور ہنس سے انسانی روپ میں واپس آنے کی شرط پوری کر دی تھی، لہٰذا جوں ہی تینوں ہنس شہزادی کے پاؤں سے لپٹے وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ اس کے ساتھ ہی لوگوں نے دیکھا کہ وہاں 3 ہنسوں کی جگہ 3 حسین و جمیل شہزادے کھڑے مسکرا رہے تھے اور ان کے چاروں طرف سورج مکھی کے پھول بکھرے ہوئے تھے۔ خادموں نے جب یہ کبھی نہ ہونے والا منظر دیکھا تو اس قدر گھبرائے کہ شہزادی کو وہیں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بادشاہ بھی حیران تھا، وزیر امیر اپنی جگہ ہکا بکا دیکھ رہے تھے اور دوسرے لوگ بھی دم بخود تھے۔ شاید ان سب کی حیرانی میں ابھی اور اضافہ ہوتا کہ تینوں شہزادے اپنی بہن کو ساتھ لے کر آگے بڑھے اور بادشاہ کے سامنے پیش ہو کر اسے جھک کر سلام کیا۔ اس پر بادشاہ نے تعجب سے پوچھا، یہ عجیب و غریب واقعہ ہم سب کے لیے تعجب کا باعث ہے، کیا تم اس کے متعلق کچھ بتا سکتے ہو کہ یہ سب کیا ہے، اس میں کیا راز ہے؟ جہاں پناہ، بڑے شہزادے نے کہنا شروع کیا، ہم تینوں ایک ملک کے شہزادے ہیں اور یہ لڑکی ہماری بہن ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ابتدا سے لے کر آخر تک اپنی کہانی سنائی کہ کس طرح ان کے باپ نے ملکہ سے بیٹا پیدا ہونے کے لیے کہا اور کس طرح ان کی ماں نے انہیں جنگل میں بھیج کر ان کی جان بچائی، پھر کس طرح ان کی بہن انہیں تلاش کرتی ہوئی جنگل میں آئی اور سورج مکھی کے پھول کو چھونے کی وجہ سے وہ تینوں ہنس بن گئے، اور کس طرح انہیں انسانی روپ میں واپس لانے کے لیے ان کی بہن نے 12 برس کا چپ برت رکھا۔ یہ سب کچھ بتانے کے بعد انہوں نے کہا، اور آج اس وقت ہماری بہن کے چپ برت کو 12 برس پورے ہو گئے تھے، اس لیے وہ بول پڑی اور ہم سب ایک بار پھر انسان کے روپ میں آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ان کی کہانی سن کر ساری بات بادشاہ کی سمجھ میں آ گئی۔ اسے اب پتا چلا کہ شہزادی بات کیوں نہیں کرتی تھی اور کیوں روزانہ ہنسوں کو موتی کھلاتی تھی۔ وہ بہت خوش ہوا اور تینوں شہزادوں اور شہزادی کو اپنے ساتھ لے کر محل میں آ گیا۔ پھر اس نے شہزادی سے شادی کر کے اسے اپنی ملکہ بنا لیا اور تینوں شہزادوں کو شاہی اعزاز کے ساتھ دربار میں بٹھایا۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے اپنے ایلچی بھیج کر شہزادوں کے ماں باپ کو بھی اطلاع دے دی کہ تینوں شہزادے اور شہزادی زندہ اور صحیح سلامت ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت سے لوگ ہنسوں سے اس لیے پیار کرتے ہیں اور انہیں اس لیے سچے موتی کھلاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی کسی ملک کے شہزادے ہوں اور ان کی بہن نے 12 برس کا چپ برت رکھا ہو۔